بالکل اولاد کے حوالے سے ہم سستی نہ کریں۔ اسی زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اولاد سوتی تھی تو جب وقت سحر ہوتا تھا تو مائیں بچوں کو اٹھاتی تھیں کہ بیٹے اٹھو، وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ اور اب اولادیں رات جاگتی ہیں تو جب سحر دم لمحے قریب آتے ہیں تو اس وقت ماں کہتی ہے کہ بیٹے اب تو اذان ہونے والی ہے، اب تو سو جاؤ۔ اور اس وقت اولاد کو ماں باپ ان کی محبت کی وجہ سے نہیں اٹھاتے کہ ساری رات جاگتا رہا ہے، ابھی تو بیچارہ سویا ہے، تو حتیٰ کہ نماز جیسی اہم عبادت کے ترک کرنے میں ماں باپ بھی معاون ہو جاتے ہیں، اس ذہن سے کہ بیٹا ساری رات جاگتا رہا ہے، یہ پڑھتا رہا ہے یا آوارگی کرتا رہا، جو بھی تھا اس کا عمل، تو کہا کہ یہ ساری رات جاگتا رہا، ابھی تو بیچارہ سویا ہے، تو چلو اسے سو لینے دیا جائے۔ تو ماں باپ شفقت کرتے ہیں، یہ شفقت نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ دشمنی ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو اپنی جوانی کے ایام میں صبح کے وقت نہیں اٹھ سکتا تو وہ بڑھاپے میں کیسے اٹھے گا؟ تو عادت تو پختہ ہوتی ہے انسان کے لڑکپن میں، انسان کی ایام جوانی میں، اور ماں باپ اس وقت شفقت کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ ساری رات جاگتا رہا ہے، ابھی تو سویا ہے۔ تو میاں ساری رات جاگتا رہا ہے تو کس کے لیے جاگتا رہا ہے؟ اس کو جاگنے کا کس نے کہا تھا؟ کس کا حکم تھا کہ ساری رات جاگے؟ رات تو رب نے سونے کے لیے بنائی ہے، اور جب سحر دم لمحات آئے ہیں تو یہ تو بیدار ہونے کے لمحے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جب چڑیاں بھی جاگ پڑتی ہیں، جب حشرات الارض بھی بلوں سے سر نکال کے رب کی تسبیح بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی پاکی بول رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جو اس وقت لمبی تان کے سو رہا ہوتا ہے اور غفلت کی نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ جو وقت جاگنے کا تھا اس نے اس وقت کو سو کے کاٹا اور سو کے گزارا، اور دن کا آغاز ہی غفلت کے ساتھ ہوا۔ جب صبح سانس لے رہی ہوتی ہے اور اجالے پھوٹ رہے ہوتے ہیں اور رزق بٹ رہا ہوتا ہے اور رحمتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت سویا ہوا تھا، اور اس کے معاون ماں باپ بھی بن گئے۔ قیامت کے دن وہ بھی دامن چھڑا دیں گے اور وہ بھی جو ہے وہ بھاگنا چاہیں گے، لیکن قیامت کے دن ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا، اپنی اولاد کے حوالے سے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے اپنی رعیت کے بارے میں۔ تو اگر اولاد بے نماز ہے تو ماں باپ سے ضرور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ قرآن نے جو کہا ہے یہ کوئی کہانی اور قصے تو نہیں ہے کہ قرآن ویسے کہہ دیا اور ہم سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یہ واقعی حقیقتیں ہیں، اور قرآن نے ہماری تہذیب کے لیے اور ہماری ترغیب کے لیے، ہماری ترہیب کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ تو قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں قیامت کے دن اس سوال کے جواب کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا کہ میرے حضور سجدہ کرو۔ آج اگر کوئی کرتا ہے تب بھی نہیں کرتا ہے، تب بھی قیامت کے دن تو چاہے گا کہ میں جلد سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں تاکہ حکم کی تعمیل ہو سکے۔ اب اگر کوئی دنیا پہ نماز نہیں بھی پڑھتا تھا، حتیٰ کہ کفار بھی چاہیں گے کہ ہم سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن جو بے نمازی ہوں گے یا کفار ہوں گے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر اکڑ جائے گی، سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ پھر جس صف میں دشمنان خدا حامان، قارون، فرعون، شداد اور ابی بن خلف، یہ بدبخت لوگ کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرتا ہے کہ ہمیں اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں اور جن کے اوپر لعنتیں برس رہی ہوں؟ تو یقیناً ہم میں کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جس صف میں اللہ کے دشمن اور جھوٹی خدائی کے دعوے کرنے والے کھڑے کیے گئے تھے۔
اور کوئی یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی ماں اور اس کی بہن اور اس کی بیٹی اور اس کی بیوی اس صف میں کھڑی کر دی جائے جس صف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کھڑی کی گئی، دشمنان خدا خواتین جس صف میں کھڑی کی گئی ہیں، کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو ہمیں 5 گانا نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ قیامت